بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، بس تم جانو لا الہ الا اللہ۔ کتاب کا نام اسرار لا الہ الا اللہ۔ مؤلف نبیرہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور المشائخ شمس العرفان ابو العارف مولانا الحاج سید شاہ احمد محی الدین جیلانی المعروف با مولانا سید نوری شاہ چشتی قادری مجمع السلاسل قدس سرہ العزیز، ناشر سجدہ و خلف اکبر حضرت ممدو رحمۃ اللہ علیہ، الحاج سید محمد عارف الدین جیلانی المعروف با سید نور اللہ شاہ نوری چشتی قادری، جانشین سلسلہ نوریہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ پیش ہوگا جو گنہگار ہوگا، اس کے گناہوں سے لکھے ہوئے 99 جلدیں ہوں گی۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حسرت اور مایوسی سے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، آئے میرے بندے تو کیوں مایوس ہے؟ وہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، میں ایسا گنہگار ہوں کہ میرے پاس ایک نیکی بھی نہیں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، تو فکر نہ کر، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ اس وقت بندہ یہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، نیکی ایک ہے اور اس کے مقابل میں 99 جلدیں گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ اس وقت تک تعالیٰ میزان پر ایک پلڑے میں ان جلدوں کو رکھے گا اور اپنے ہاتھ سے ایک پرچی دوسرے پلڑے میں رکھے گا، اور پرچی والا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ اس پر گنہگار حسرت زدہ ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ وہ پرچی اس کے سامنے رکھے گا، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قائل کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کے فیضان کا اتنا احساس نہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 12 سال کلمہ طیبہ پر محنت کی۔ نبوت کے 12 سال میں اسلام کا کوئی رکن فرض نہیں ہوا، صرف کلمہ ہی فرض تھا۔ حضور کی پوری محنت اور صحابہ کی توجہ کلمہ طیبہ کے مطالبے اور اس کے فیضان پر لگی ہوئی تھی۔ تبھی تو مٹھی بھر مسلمان نے کلمہ طیبہ کے مطالبے کو پورا کرنے کے بعد سارے عالم میں ہلہ بول دیا، 4 دانگا عالم میں کلمہ طیبہ پیش کر دیا۔ روز روشن کی طرح کلمہ طیبہ سارے عالم میں پھیل گیا۔ جس نے بھی کلمہ طیبہ کے مطالبے کو پورا کیا وہ اس عالم سے کامیاب گیا اور اس عالم میں اپنی مراد کو پہنچا۔ کلمہ طیبہ کا تعلق عقیدے سے ہے، عقیدے کا تعلق قلب و روح سے ہے۔ چونکہ جسم قلب و روح کے تابع ہے، اس لیے بالواسطہ کلمہ طیبہ کا تعلق جسم سے بھی ہو جاتا ہے۔ عقیدہ چونکہ پوشیدہ حقیقت کا نام ہے اور عمل اعضاء و جوارح کے ظاہر حرکت کا نام ہے۔ اگر شیطان انسان کا دشمن نہ ہوتا اور اس کے گمراہ کرنے کا عزم نہ کرتا اور انسان کا تعلق عالم میں محسوسات سے نہ ہوتا تو بس ایک کلمہ طیبہ ہی انسان کی نجات کے لیے کافی تھا اور کوئی دوسری عبادت اس پر فرض نہ کی جاتی، کیونکہ کلمہ طیبہ ہی ساری عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر مالی اور بدنی عبادتیں فرض نہ کی جاتی تو انسان کو شیطان وہم میں ڈال کر گمراہ کر دیتا۔ اسی لیے کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھنے سے کسی طرح نجات ہو گئی اور مدارج کی کیسے ملیں گے اور اللہ کا قرب کیسے ہوگا؟ کچھ بدنی اور مالی عبادت بھی ضروری ہے۔ انسان اس مرحلے پر آخر ڈگمگائے جاتا تھا اور اس کے پائے سے بات متزلزل ہو جاتے تھے۔ اب جبکہ انسان عقیدے میں کلمہ طیبہ کا قائل ہے، جس کا تعلق قلب و روح سے ہے اور جسم سے عبادت کا عامل ہے، جس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، وہ اپنے اندر ایک گناہ طمانیت پاتا ہے کہ میں توحید کا بھی قائل ہوں، عبادت کا بھی عامل ہوں، خیرات اور حج و زکوٰۃ کا بھی پابند ہوں۔ یہ سب اسباب اس کی طمانیت کے خاطر ہے۔ حق تعالیٰ کو تو اپنی توحید مطلوب ہے، بندے کو نماز، حج و زکوٰۃ سے ان کو کیا واسطہ؟ حقیقت میں کلمہ طیبہ کے یقین کا ثبوت نماز و روزہ، زکوٰۃ و حج ہے۔
تمام بدنی اور مالی عبادتوں سے اگر عابد فہم لا الہ کو ترک کر کے عبادت میں مصروف ہو جائے تو اس کی تمام تر عبادتیں ناقابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی جو مدارج مقرر کیے ہیں وہ دو ہے، پہلا ولایت عامہ، دوسرا ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ پر انسان اسی وقت فائز ہو سکے گا جبکہ لا الہ الا اللہ کو پڑھے اور یقین کرے۔ جب انسان کلمہ طیبہ پر ایمان لاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی جزا میں اس کو ولایت عامہ پر فائز کر دیتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ اللہ علیہ الذین آمنوا الآخر، سورہ البقرہ آیت 258۔ قربان جائیے ایسے محسن مولا پر جو ایک بندے خاکی کو جو ان کی مخلوق سے ہے صرف کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اپنے اولیاء کی فہرست میں شریک کر لیتا ہے۔ جب کلمہ طیبہ کی یقین و ایمان پر یہ جزا ہے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تحقیق اور استحضار پر کیا جزا مرتب ہو سکے گی۔ یہ انسان کے اندازے سے باہر ہے۔ آج انسان ولایت کے درجے پر فائز ہونے کے لیے اپنے ذہن و فکر سے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ولایت کے مقام کی تلاش کرتا تو اس سے رہبری ہو سکتی تھی۔ ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ اس کا فطری تقاضا ہے، اس لیے ہر انسان خدا کی محبت میں اس سے قریب ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور ایک حد تک اخلاص بھی پیدا ہو گیا ہے۔ آئے دن مختلف مذاہب میں عام اس کے کہ وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی، اس کے پیرو سب کے سب ولایت کی تلاش میں حق تعالیٰ کے منشا کو ترک کر کے اپنی اپنی پیش رویے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اگلی امتیوں نے جس کا تعلق صحیح نبوت سے تھا، سب نے ولایت کے اصول کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی اور ان کو ایسی کامیابی نہیں ہوئی جیسے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہوئی ہے، کیونکہ اگلے آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے اسرار اس طرح کھول کر نہیں بتائے گئے تھے جس طرح قرآن عظیم میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن نہ صرف ذات اللہ کے اسرار بیان کیے بلکہ اس کے پانے اور اس میں گم ہونے کی امور بھی بتلائے ہیں۔ انسان کا یہ فطری مطالبہ ہے کہ میں خدا رسیدہ ہو جاؤں اور خدا کو پالوں، تو اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ خدا کو پانے اور اس میں گم ہو جانے کے لیے خدا کے بتلائے ہوئے طریقوں کو تلاش کرے۔ لیکن انسان بجائے ان طریقوں کے تلاش کرنے کے اپنے ذہن و فکر سے نئے نئے طریقے سوچ کر اللہ کے قریب تر ہونے کی صحیح لا حاصل کر رہا ہے۔ جب انسان خدا کے بتلائے ہوئے طریقوں کی تلاش کر لے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ بندوں پر ایمان لائے، یعنی انبیاء و رسول پر، تو بہت جلد انسان کو خدا تک پہنچنے کا سہل عمل راستہ مل جائے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے انبیاء و رسولوں پر ایمان لانا شرط ہے۔ کوئی شخص بغیر نبی و رسول پر ایمان لائے ہوئے نہ خدا تک پہنچا ہے اور نہ پہنچ سکے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ گزشتہ امتیوں میں جس نے بھی ولایت کے درجے کو پایا وہ اپنے زمانے کے نبی و رسول پر ایمان لایا ہوا تھا۔ اس مقام پر ذہن اور عقل بڑی شدت کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ طالب حق کو حق کی طرف بڑھنے اور اس کو پانے کے لیے کسی نبی یا رسول پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ حق تعالیٰ موجود ہے، زندہ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر موجود بھی ایسا کہ وہ رگ جہاں سے بھی قریب ہے۔ ایسی صورت میں طالب حق پر یہ غیر ضروری پابندی عائد کی جاتی ہے جس کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں معلوم ہوتی۔ طالب حق کا یہ اپنا خیال ہے، لیکن اس کو حق کے خیال کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے کہ جب میں اپنے ذہن و فکر میں اس سے قریب ہونے کے لیے کچھ شرائط رکھتا ہوں تو جس کے قریب میں ہو رہا ہوں مجھے قریب کرنے کے لیے اس کے پاس بھی کچھ شرائط ہوں گے۔ اگر اس ذہن و فکر سے ان شرائط کو تلاش کی جائے جس کے یہ قریب ہونا چاہتا ہے تو اس وقت اس کے قلب میں جو حجابات نبوت رسالت پر ایمان لانے کے تعلق سے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جنس سے جب جنس ملتی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ اسباب و علل اور شروط ہوا کرتے ہیں۔
مگر یہاں تو جنس کا غیر جنس سے ملنا اور قریب ہونا ہے، اس کے لیے تو بدرج اتم شروط کا ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالی باوجود نور مطلق ہونے کے اور حلول و اتحاد و حدوث و فنا اور کیف و کم اور متاثر ہونے سے بری ہونے کے ایک ایسی جنس کے قریب پسند فرماتا ہے جو حلول و اتحاد، حدود و فنا، کیفیت و کمیت سے مملو ہے۔ اس لیے اللہ تعالی مخلوق ہی کی جنس سے اپنے برگزیدہ بندوں کو چن لیتا ہے اور ان کے قلب و روح کو مجلہ و مصفح کر کے مملو بنور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی صفات بشریہ مغلوب ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق الدوام اللہ ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر وہ اپنے میں یہ کیفیت پاتے ہیں کہ وہ خود سے خالی اور حق سے باقی ہو جاتے ہیں، ان کا بولنا ان کا نہیں ہوتا، وما ینطق عن الہوی، ان کا دیکھنا ان کا نہیں ہوتا، ینظر بنور اللہ، ان کا جینا مرنا ان کے لیے نہیں ہوتا، محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ حق سے واصل ہو کر بندوں میں شامل رہتے ہیں، حق سے لیتے ہیں، بندوں کو دیتے ہیں۔ ان کی مثال نئے یعنی بانسری کی سی ہوتی ہے، جس کا ایک سرا نئے نواز سے ملا رہتا ہے یعنی بانسری بجانے والے سے، تو دوسرا مستمعین یعنی سننے والے سے۔ نئے نواز جب اپنی منشا کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو نئی اس کو مستمعین پہنچا دیتی ہے۔ اس بحث و تمہیز کے بعد طالب حق پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ نبوت کی روشنی میں اپنے طلب پوری کر لے۔ نبوت پر ایمان لانے کی اہمیت بھی اس سے واضح ہو جاتی ہے، چونکہ اسلام اور دین خلاف عقل نہیں بلکہ فوق العقل ہے۔ انبیاء اور رسولوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی زندگی بھی پوری کی پوری فوق العقل ہے۔ طالب حق کو یہ چاہیے کہ جس کی طلب وہ کر رہا ہے ایسی ذات ہے کہ جس کا کن کو آج تک کسی نے پایا نہ سمجھا۔ بڑی سے بڑی ہستی جو اس کوچے میں گامزن ہوئی، اس کی کن اور ذات کو نہ پانے کی وجہ سے تھک کر رہ گئی اور یہ کہہ کر گزری، العجز عن درک الادراک ادراک، اس کی ذات کے کنہ کو پانے تو بہت بڑی بات ہے، اس کے علم کے ذرہ پر بھی انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ قال اللہ تعالی ولا یحیطون بشیء من علمہ، سورۃ البقرہ آیت 255۔ تو اب یہ بات صاف ہو گئی کہ جس کی ذات کے کنہ محال ہے اور اس کا علم کا ذرہ پر بھی انسانی عقل کا احاطہ محال ہے، تو پھر ایسی ذات کا قرب حاصل ہونے کے لیے انسانی عقل کو کیا دخل ہے؟ اس مرحلے پر انسان کو اپنی عقل قربان کر کے فوق العقل ہستی سے نسبت جوڑنے ہی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ بفجوع عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، حسبی اللہ گو کر اللہ ہم کفا، رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ لوگ جو خدا کے طلب میں انبیاء اور رسولوں پر ایمان غیر ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر ایسی ہستی کا قرب کیسے حاصل ہوگا جہاں عقل انسانی حیران ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب انسانی عقل فوق العقل کے تحت پرورش پاتی ہے، جس کے قلب و روح نوری ہو چکے ہیں، تو یہ عقل نور میں پرورش پا کر نورانی ہو کر ہی نور کے قریب ہو سکتی ہے، ورنہ ظلمت محض کا نور سے تقریب محال از محال اور بعید از قیاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا نور انبیاء کے قلب و روح میں ہے، تو انبیاء کا مقام نوری ہوا۔ انبیاء سے نسبت لینے والے یعنی ان پر ایمان لانے والے نورانی کہلائیں گے، تو طالب حق نورانی مقام پر فائز ہو کر نوری قلب و روح سے اخذ فائز کر کے نور کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ بغیر انبیاء پر ایمان لائے ہوئے اپنی عقل و ذہن کو نبوت کے عقل و ذہن کے تابع کیے بغیر اللہ کا قرب محال ہے۔ طالب حق جب انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائے گا تو اس وقت انبیاء اسے طلب حق کو اللہ کے قرب کے راستے بتلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کے ذریعے سے اپنے قرب میں آنے والوں کے لیے یہ شرط پیش کی ہے
کہ میں اس کو اپنے قرب یا ولایت دوں گا جس کے ایمان میں میرے معبود ہونے کا یقین ہو اور اس کے سر کسی کے سامنے نہ جھکے۔ ایسے سر بلند ہی کو میں اپنی ولایت اور قرب عطا کر سکتا ہوں۔ بس یہی مفہوم انبیاؤں کے ذریعے سے ان کی اپنی زبانوں میں قوموں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ جب انسان نبیوں اور رسولوں پر ایمان لایا تو نبیوں نے لا الہ الا اللہ کا ایک کان پیش کر کے اس کو اللہ کے قرب کا راستہ بتلا دیا۔ لا الہ الا اللہ کے اسرار میں یہ عجیب خوبی ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے نبیوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے نبی اور رسولوں کی طرف رجوع ہوا تو انبیاؤں اور رسول اس بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طلب میں نکلتا ہے تو اس کو اللہ کے قرب کے راستے میں انبیاء اور رسولوں کی معیت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس طالب حق نے اللہ تعالیٰ کی طلب میں اللہ کو بھی پایا اور اس کے قرب میں انبیاء اور رسولوں کو بھی پا لیا۔ بظاہر لا الہ الا اللہ کا پڑھنا آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بہت اہم ہے۔ 1,80,000 پیغمبر کلمہ طیبہ کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے مبعوث ہوئے۔ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہے، ایک الوہیت، دوسرا رسالت۔ اگر کوئی شخص الوہیت پر ایمان لائے اور رسالت کا انکار کر دے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں، کیونکہ الوہیت کا اعلان رسالت ہی کے واسطے سے ہوا ہے۔ اگر رسالت کا انکار کر دیا جائے الوہیت کی تصدیق ناممکن ہے۔ الوہیت کی صحیح فہم انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہی انسانوں تک پہنچتی ہے۔ رسالت کے انکار سے الوہیت حق کا ثبوت محال ہے۔ کلمہ طیبہ کا جز اول 12 حروف کا حامل ہے اور اس کا جز ثانی یعنی رسالت کا کلمہ یہ بھی 12 حروف کا حامل ہے۔ کچھ عجیب اتفاق ہے، کلمہ الوہیت اور رسالت دونوں کے حروف بلا نقطے ہے جو سب کے سب نوری ہے۔ کیا کہنا، ایسا نوری کلمہ کہ جس کے حروف نوری، الفاظ نوری، معنی نوری اور اس کا پڑھنے والا نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ جس واسطے سے آئے ہے وہ نور، وہ نوری، جس نے بھیجا وہ نور ہے۔ گویا انسان کلمہ طیبہ پر ایمان لا کر نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد بندے کا اللہ ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نور سے اس درجے مستفیض ہونا ہے کہ ظلمت مغلوب ہو کر نور ہی نور غالب ہو جائے۔ جیسا لوہا جب آگ میں گر جاتا ہے تو آگ اس پر اس درجہ غالب ہو جاتی ہے کہ لوہا اپنی نسبت کو مغلوب کر کے اننار کا دم مارتا ہے۔ حالانکہ لوہے کی حقیقت میں ظلمت ہی ظلمت ہے۔ جب لوہے کو آگ سے علیحدہ کر دیا جائے تو لوہے کی حقیقت جو ظلمت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، یعنی وہ لوہے کا لوہا ہی رہ جائے گا۔ یہی حال کلمہ طیبہ کے قائل کا ہے۔ جب وہ کلمہ طیبہ کو پڑھے گا، جانے گا اور تحقیق کرے گا اور اس میں گم ہو جائے گا تو اس کی ظلمت مغلوب ہو کر اس پر نور ہی نور غالب آ جائے گا۔ کلمہ طیبہ کے اقرار و تصدیق سے ایمان آتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر کلمہ طیبہ کو اخلاص سے پڑھے تو اللہ اور بندے میں جو حجاب ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تخلص الیہ۔ حدیث طیبہ۔ کلمہ طیبہ کے جاننے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ سورہ محمد آیت 19 کلمہ طیبہ کے تحقیق سے صدیقین کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے شغل سے اللہ کے حکم پر ہر آن ثمرات ملتے ہیں، کما قال اللہ تعالی تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا۔ سورہ ابراہیم آیت 25 اللہ کے حکم سے ہر آن پھل ملا کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے 2 جز، ایک الوہیت، دوسرا رسالت۔ لا الہ الا اللہ الوہیت، محمد رسول اللہ رسالت۔
کلمہ الوہیت میں اللہ کے دو نام ہیں، ایک وصفی ایک ذاتی۔ الہ وصفی، اللہ ذاتی۔ کلمہ رسالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک وصفی ایک ذاتی۔ وصفی نام رسول، ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔